بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ 1947 کو تقسیم ہند کے فوراً بعد سکھوں نے یہ احساس کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ ماسٹر تارا سنگھ نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، اور 1948 سے آج تک وہ اس دھوکے کا شکار ہونے کے باوجود اپنے علیحدہ تشخص کے لیے ہندو سامراج سے لڑتے آ رہے ہیں۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی بنیاد اس روز رکھ دی گئی تھی جس روز پہلے مسلمان نے سندھ میں قدم رکھا، اور خالصتان کی بنیاد 15 اگست 1947 کو اس وقت رکھ دی گئی جب بھارتی حکومت کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ سکھوں کے ساتھ ایک مجرم قوم کے افراد کی حیثیت سے سلوک کیا جائے۔ ناظرین، یہی وہ حکم تھا جس کی بنیاد پر سکھ ICS سردار کپور سنگھ نے بھارتی حکومت سے ٹکر لی، بھارتی سپریم کورٹ میں اپنا وہ تاریخی بیان ریکارڈ کروایا جو آج بھی تاریخ کے طالب علموں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر آپ اس کا مطالعہ ان کی کتاب سچی سکھی میں کریں تو آپ پر بھی تاریخ کے کئی خفیہ گوشے بے نقاب ہوں گے۔ یوں تو سکھوں نے 1948 کے فوراً بعد ہی کانگریس کے مظالم اور بے ایمانی کا رونا شروع کر دیا تھا، لیکن 1960 میں باقاعدہ سکھ ہوم لینڈ کی تحریک شروع کر دی گئی۔ سکھوں کی بدقسمتی ملاحظہ کیجیے کہ ماسٹر تارا سنگھ کے بعد انہیں فتح سنگھ کی صورت میں دوسرا بزدل لیڈر مل گیا جسے کانگریس نیتا کوئی نہ کوئی چکر دے کر رام کرتے رہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اپنی زندگی میں فتح سنگھ نے کئی مورچے حکومت کے خلاف لگائے، مرن برت رکھے، لیکن ہر دفعہ یا تو حکومت اسے کسی چال یا جال میں پھنسا لیتی یا پھر اپنے پیشرو ماسٹر تارا سنگھ کی طرح بک جاتے۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر اپنے لیڈروں کے بے حسی اور ہندو لیڈروں کے سکھوں کے تئیں تمسخر کے خلاف بالآخر 13 اپریل 1967 کو بھائی نند جی نے سکھ ہوم لینڈ اور خالصہ جی کے بول بالے کے لیے خودسوزی کر لی تاکہ شرومنی اکالی دل کی لیڈرشپ کو ان کی بے حمیتی کا احساس دلا سکیں۔ اس واقعہ کے بعد بھی اکالی دل کی لیڈرشپ کو شرم نہ آئی اور وہ اپنی گندی راجنیتی کے مطابق اسی طرح کانگریس کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہے، بلکہ فتح سنگھ نے جو اکالی دل کا پردھان تھا اس حکومت کی موت کو ایک ڈرامہ بنانے کی کوشش بھی کی اور اپنے لیڈروں کو ان کی بے حمیتی کا احساس دلانے کے لیے دوسری بڑی کوشش مشہور سکھ ودوان اور لیڈر بھائی درشن سنگھ پھیرو مان نے کی اور سکھ ہوم لینڈ کی حمایت میں مرن بت رکھ کر اپنی جان قربان کر دی۔ ناظرین، گرو نانک دیو جی نے اپنے ماننے والوں کو بہت پہلے تنبیہ کر دی تھی کہ نال کراڑاں دوستی کرڑی کرڑے ہائے شلوک واراں ودیک محلہ 1412، یعنی ہندو کی دوستی برا وقت دکھائے گی کیونکہ وہ خود جگت بانی تھے اور ہندو گھرانے میں جنم لینے کی وجہ سے ہندو ذہنیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے خلوص نیت سے کوشش کی تھی کہ کسی طرح یہ قوم رائے راست پر آ جائے۔ اس وقت تک سکھ قوم کا کوئی تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ سکھوں کے آخری گرو گوبند سنگھ جی نے اس تلخ حقیقت کو محسوس کر لیا تھا کہ ہندو کی دوستی کا انجام بدتر ہی ہوگا، اس لیے اصلاح کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا تھا، ایسے عمل ہندو کے دیکھے مت کر ہندو نام کہائے۔ جنم ساکھی سکھ اتہاس سے ایسی سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جب ہندوؤں کی مکاری نے ان کے گروؤں کو برے دن دکھائے
مسلمانوں سکھوں کے بیچ نفاس کا بیج بو کر انہیں آپس میں لڑاتے رہے۔ گرو گوبند سنگھ کی اکال چلنے کے بعد سکھوں میں رنجیت سنگھ تک کوئی قد آدم شخصیت دکھائی نہیں دیتی جو منتصر قوم کو ایک جھنڈے تلے متحد رکھتی۔ ناظرین، ہندوؤں نے مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا کرنے کے لیے ان پہ 3 بڑے الزامات لگائے۔ پہلا الزام یہ تھا کہ گرو ارجن دیو جی کو شہنشاہ جہانگیر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کے جرم میں قتل کروایا۔ دوسرا الزام تھا کہ اورنگزیب عالمگیر نے گرو تیغ بہادر کو دلی بلا کر 3 شرائط پیش کی، کوئی کرامت دکھائیں، اسلام قبول کریں اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ گرو جی نے کرامت دکھانے اور اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اورنگزیب کے حکم پہ انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تیسرا الزام تھا کہ آخری گرو گوبند سنگھ جی کے دونوں صاحبزادوں کو صوبہ سرہند کے وزیر خاں کے حکم پہ زندہ دیواروں میں چنایا گیا۔ بنیادی طور پر یہی وہ تینوں الزام ہیں جن پہ مسلم سکھ دشمنی کی بنیاد مہا سبھائی ذہنیت نے استوار کی۔ یہ پروپیگنڈا اتنی شدت اور منظم طریقے سے کیا گیا کہ سکھوں کو مسلمانوں کے خون کا پیاسا بنا دیا گیا۔ ناظرین کرام، جہاں تک ان تینوں الزامات کا تعلق ہے تو سکھ اتہاس کی بہت بڑی لیکھک ڈاکٹر مہندر کور گل نے گرو ارجن دیو جی جیون کے بانی اور ڈاکٹر مہندر کور کے بعد دوسرے پروفیسر پرنسپل ستبیر سنگھ جی اور ان کے اور 2-3 سکھ ودوانوں نے اپنی 3 مختلف کتابوں میں تیغ بہادر کے چرت گرمت پرکاش، یہ دسمبر 64 کا شمارہ ہے، اور گرو ارجن دیو جی جیون کے بانی، یہ 3 کتابیں جن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، ان میں بڑی تفصیل سے ان سکھ ودوانوں نے ان تینوں الزامات کو غلط قرار دیا۔ اس سلسلے میں اکالی پترکہ 15 جنوری 1965 کو ایک خصوصی شمارہ شائع کر کے انہوں نے ان تینوں الزامات کو سکھ کے خلاف ایک سازش قرار دیا۔ ناظرین، ماسٹر تارا سنگھ کے متعلق آج سے 15-20 سال پہلے تک تو سکھوں میں متضاد رائے پائی جاتی تھی۔ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ایک محب قوم لیڈر تھے، کچھ کے نزدیک ملت فروش اور پنتھ فروش تھے، لیکن آج کا پڑھا لکھا سکھ یہ بات جان گیا ہے کہ ان کو اس حال تک ماسٹر تارا سنگھ نے ہی پہنچایا تھا۔ اگر آپ ساتھی ساکھی ایڈیشن اول کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ سردار پٹیل اور مہاراجہ پٹیالہ کا کانگریس نے ان 2 سکھ دشمنوں کو ان کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ ان الزامات کی ایک پڑھے لکھے شخص کی طرح نفی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مئی 1947 میں مسٹر جناح نے 2 مرتبہ کوشش کی کہ ماسٹر تارا سنگھ مہاراجہ پٹیالہ سردار دویندر سنگھ سے مل کر مسلمانوں سکھوں کے درمیان مستقل مفاہمت کا معاہدہ طے کریں۔ مئی 1947 میں جناح صاحب لاہور تشریف لائے تو ماسٹر تارا سنگھ سے مل کے مدرجہ ذیل تجاویز منظور کروانا چاہتے تھے۔ نمبر 1، پنجاب تقسیم نہ ہو بلکہ پاکستان کا حصہ رہے۔ مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ راوی سے جمنا تک کا علاقہ سکھوں کی ماتر بھومی ہے۔ سکھوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں انتر جاتی رہیں، یعنی انہیں مکمل انٹیریئر آٹونومی حاصل ہوگی۔ نمبر 2، پنجاب میں 33% سیٹیں سکھوں کے لیے مختص ہوں گی اور پورے پاکستان میں 20% پنجاب کا وزیر اعلیٰ یا گورنر دونوں میں سے ایک لازماً سکھ ہوگا۔ نمبر 4، پاکستانی فوج میں 14% سکھ بھرتی کیے جائیں گے، ہائی کمان میں بھی ان کا یہی تناسب ہوگا۔ نمبر 5، پاکستان میں کوئی قانون جسے سکھ اکثریت نامنظور کر دے اس وقت تک لاگو نہیں ہو سکے گا
جب تک ملک کی سب سے بڑی عدالت اس کے حق میں فیصلہ نہ دے۔ یہ ساچی ساکھی کے ایڈیشن دوم کے پیج 121 122 میں لکھا ہوا ہے۔ سردار صاحب کہتے ہیں میں نے جناح صاحب سے پوچھا آپ سکھوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں اتنی دلچسپی کیوں لیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر سکھ مسلمانوں کے ساتھ پنجاب میں مل کر رہنا تسلیم کر لیں تو نہ پنجاب تقسیم ہوگا نہ ہی بنگال، ہندوؤں کو تو بھارت مل جائے گا، لیکن وہ پنجاب اور بنگال کی تقسیم کے لیے صرف یہی بہانہ تراش رہے ہیں۔ آپ کی شمولیت سے بنگال کا کیس مضبوط ہو جائے گا، وہ کبھی انگریز کو اس کی تقسیم پہ راضی نہ کر سکیں گے۔ ناظرین کرام، قائد اعظم کا یہ دانشمندانہ جواب آج تک سردار کپور سنگھ کے لیے ایک تازیانہ عبرت بنا رہا۔ یہ وہ ابتدائی حالات ہیں جن کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا۔ اگلی قسط میں ہم بیان کریں گے کہ یہ حالات کس طرح پھر 1984 کے آپریشن بلیو سٹار تک پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔